بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک اہم کتاب کا مختصر سا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب کا نام ہے نزہۃ الاعین النواظر فی علم الوجوہ والنظائر۔ علم وجوہ والنظائر پر یہ ایک عمدہ کتاب ہے اور علوم القرآن کے علوم میں سے یہ علم وجوہ والنظائر بھی ایک اہم علم ہے، اور اس علم میں عمومی طور پر ایسے الفاظ کو زیر بحث لایا جاتا ہے جو مشترک ہو، یعنی اور متعدد دلالہ ہو، ان کے الفاظ کے معنی مختلف ہو، اور قرآن میں مختلف مقامات پر کبھی تو ایک جیسے معنی کے لیے وہ الفاظ مستعمل ہو اور کبھی کسی دوسرے معنی کے لیے وہ الفاظ مستعمل ہو، تو اس کو کہتے ہیں۔ جیسے علم فقہ میں الاشباہ والنظائر اور الفروق کو جو حیثیت حاصل ہے، تو اس کے قریب قریب یہی حیثیت علوم القرآن میں علم وجوہ والنظائر کو حاصل ہے۔ یہ علم بہت اہمیت کا حامل علم ہے، کیونکہ جب مفسر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایک لفظ جو قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے اس کے معنی کون سے ہیں، کتنے ہیں، اور وہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوا ہے یا ایک ہی معنی کے لیے، تو اسے تفسیر میں بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کو آثار، لغت اور سیاق و سباق میں سمجھا جائے کہ اس لفظ کے کتنے معنی ہیں اور کہاں اس لفظ کے کیا معنی استعمال ہوئے ہیں۔ اس علم پر قدیم و معاصر علماء نے کئی کتابیں لکھی ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے کتاب ہے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی، یہ بھی اسی حوالے سے ایک اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ ہے، اور مقدمے میں مصنف نے بنیادی طور پر 3 نکات بیان کیے ہیں: کتاب لکھنے کا سبب اور باعث، نمبر 2 متعلقہ موضوع کی کتابیں اور اس مصنفین کے نام، اور نمبر 3 علم وجوہ والنظائر کی تعریف۔ علوم القرآن میں وجوہ اور نظائر کی مختلف تعریفات کی گئی ہے، تاہم علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے ہاں ایک ہی لفظ کا مادہ جب مختلف آیات میں مختلف معنی کے لیے آتا ہے تو ایسے الفاظ کو وجوہ کہتے ہیں اور ان الفاظ کے معنی کو نظائر کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر مقدمہ ہے۔ مقدمے کے بعد مصنف نے جو اصل کتاب ہے اس کو مصنف نے مکمل کتاب کو 2 قسم کے عنوانات میں تقسیم کیا ہے، ایک مرکزی عنوان اور دوسرا ذیلی عنوان۔ جہاں تک مرکزی عنوان کا تعلق ہے تو مصنف نے حروف تہجی کے ساتھ کتاب کا یعنی سابقہ لگا کر، مثلا کتاب الالف، کتاب الباء وغیرہ اس طرح کا مختلف کتب کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ہر مرکزی عنوان کے تحت، مثلا کتاب الالف کے تحت، کتاب الباء کے تحت ذیلی عنوانات لگائے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ 2 وجوہات کے لیے مستعمل ہے ان کو ایک ذیلی عنوان میں جمع کر کے ان کے ساتھ باب یا ابواب کا سابقہ لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں یہ لکھا جاتا ہے ابواب الوجہین۔ 3 وجوہ والے الفاظ کو کا نام دیا گیا ہے ذیلی عنوان ابواب الثلاثہ۔ 4 وجوہ والے الفاظ اور 4 قسم کے معنی کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو یہ عنوان دیا ہے ذیلی عنوان ابواب الاربعہ۔ تو مرکزی عنوان کتاب الالف، کتاب الباء، اور اس کے ذیل میں پھر یوں عنوانات دیے جاتے ہیں ابواب الوجہین، ابواب الثلاثہ، ابواب الاربعہ۔ پھر جہاں تک دوسری قسم کے عنوانات ہے ذیلی عنوانات، تو اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ جیسے ابواب الثلاثہ، ابواب الاربعہ کے عنوان سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور مصنف نے لفظ کے وجوہ بیان کرنے سے قبل اس پر لغوی مباحث بھی بیان کی ہے، جن کے لیے انہوں نے عمومی طور پر علامہ ابو عبیدہ رحمہ اللہ کی جو مجاز القرآن ہے، علامہ ابن قتیبہ کی غریب القرآن اور تعویل مشکل القرآن، علامہ زجاج رحمہ اللہ کی معانی القرآن وغیرہ وغیرہ سے استفادہ کیا ہے۔ تو لغوی مباحث بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر لغوی مباحث کے بعد پھر اس کے وجوہ بیان کرتے ہیں۔ اس منہج کو سمجھنے کے لیے یہ مثال آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر لفظ اخلدہ ہے، مصنف جب لفظ اخلدہ کی تحقیق کرتے ہیں تو سب سے پہلے مختلف کتب سے اس کی لغوی مباحث ذکر کرتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیے اخلدہ علی وزن افعلا، ٹھیک ہے، یہ علامہ ابن فارس کے حوالے سے پھر اس کے بارے میں لکھا ہے، ٹھیک۔ تو اس طرح کر کے یہ پہلے اس کے لغوی مباحث ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وجوہ بیان کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے وَذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ أَخْلَدَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى وَجْهَيْنِ، تو اس کے 2 وجہ بیان کیا ہے، میل کے معنی میں اور تخلید کے معنی میں۔ تو یہ ان کا منہج اور طریقہ کار ہے۔
इस किताब की बुनियादी तौर पर तो ये कई खसूसियात हैं, लेकिन जो इसकी जो बड़ी और 3 खसूसियात, अहम खसूसियात है, वो ये है कि पहली खसूसियत इसकी है जामियत की, ये किताब अपने मौजू पर दीगर किताबों से ज़्यादा जामिया किताब है। दूसरी इसकी बुनियादी खसूसियत है तौज़ीह, यानी अल्फाज के वजूद से कबल हर लफ्ज़ के लुग़वी तहक़ीक़ और लुग़वी तौज़ीह करते हैं ताकि क़ारी को वजूद समझने में आसानी हो, वरना क़ारी किसी लफ्ज़ के वजूद मानी से नावाकिफ़ होगा, यानी जब लफ्ज़ के असल मानी और उसके लुग़वी मबाहिस से इंसान नावाकिफ़ हो तो उसके वजूद समझना भी मुश्किल पेश आती है। और बुनियादी तीसरी चीज़ जो है वो है तरतीब, यानी इसकी अबवाब बंदी और तरतीब बहुत मुनासिब है और इससे इस्तिफ़ादा करना भी आसान है। इस मौजू पर अगर आपने दीगर कुतुब देखनी हो तो ये एक मुख्तसर सी लिस्ट है अहम किताबों की, इसको आप देख सकते हैं। अल्लामा बल्खी रहमतुल्लाह की अल-वुजूह वन-नज़ाइर फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम। इसी तरह दूसरी किताब है अल-वुजूह वन-नज़ाइर फ़िल क़ुरआनिल करीम, हारून बिन मूसा की। तसारीफ है यहया बिन सलाम की, तहसील नज़ाइल क़ुरआन है हकीम तिरमिज़ी की, और इसी तरह वुजूहुल क़ुरआन अल-वुजूह वन-नज़ाइर लिअल्फ़ाज़ किताबिल्लाहिल अज़ीज़ अल्लामा दामग़नी की किताब है। और ये जो आखिरी किताब है ये बड़ी अहम किताब है और इनको मुआसिर कुतुब में शुमार किया जाता है, कश्फ़ुस सराइर फ़ी मानल वुजूह वल अशबाह वन-नज़ाइर।